ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں قدم بقدم، اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غزوہ احزاب کے حوالے سے کلام کسی درجے میں مکمل کیا تھا۔ آج بات کو آگے بڑھائیں گے۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر سن 6 ہجری کے حوالے سے غزوہ بنی مصطلق کا تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی صلح حدیبیہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، بیان سیرت میں کوئی موضوع ہم منتخب کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں۔ آج کا موضوع غزوہ احزاب کے بعد کی مہمات اور صلح حدیبیہ۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب، اس کے بعد کی چند مہمات کا تذکرہ مختصراً، اور پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ جو پیش آیا اس پر کلام کریں گے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے چند آیات قرآنی پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اس مقام کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ غزوہ بنی مصطلق 6 ہجری میں پیش آیا ہے اور واپسی ہو رہی مدینہ طیبہ کی طرف، اور اتفاقاً اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوہ پر گئے تھے، اور غزوہ بنی مصطلق سے واپسی ہو رہی ہے، اور اس عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پر بدکلامی کی ہے جس کو ایک صحابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کیا تھا، اور اس شخص نے عبداللہ بن ابی نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں آیات عطا فرمائی۔ یہ پس منظر ہے، بعد میں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آیت میں ذکر ہے سورہ منافقون آیت نمبر 7، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ ترجمہ، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ معاذ اللہ، اس نے تو بڑے بدکلامی کے انداز میں بات کہی کہ اے لوگو، تم نے مسلمانوں کو جگہ دی جو ہجرت کر آئے مکہ سے، اور اب یہ تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ انصار و مہاجرین میں کئی ذرا سی کہنا چاہیے کہ کچھ ناچاقی کی بات اس نے محسوس کی اسی غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر، تو اس سے بد کلامی کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے وہ جو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بد کلامی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور اس سے جھٹلایا، اس پر اللہ نے آیت عطا فرمائی ہے کہ اس سے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں تمہارے پاس سے، معاذ اللہ۔ اگلا مقام اسی تسلسل میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورہ منافقون آیت نمبر 8 ہے۔ ترجمہ، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ معاذ اللہ، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا، مسلمانوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ذلت والا کہہ رہا بس مدینہ پہنچتا ان کو باہر نکال دیں گے۔ اس طرح کی بد کلامی اس نے کی ہے۔ مزید بیان اس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی۔ اگلا مقام سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورہ فتح 26 پارے میں، اور اس میں سورہ حدیبیہ کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، تفصیل ہم بعد میں پیش کریں گے۔ البتہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 قرآن میں ارشاد ہوا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عن قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ، بیعت رضوان کی طرف اشارہ، بعد میں مزید اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18، یہاں بھی اسی بیعت کی طرف اشارہ ارشاد ہوا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا اہل ایمان سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ سورہ فتح آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، اور یہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تو ان اصحاب کو، صحابہ کرام کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، شجر درخت کو کہا جاتا ہے۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام اور ان سے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے۔
ناظرین کرام، یہ تو چند آیات آپ کی خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پیش کی گئی. اس کے بعد مطالعہ سیرت جو ہمارے پروگرام کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، اور قدم بقدم جیسے واقعات آگے بڑھتے گئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، انہی کا ہم تفصیلاً آپ کے سامنے بیان پیش کر رہے ہیں. آج کلام کریں گے غزوہ احزاب کے بعد کی مہمات کے تعلق سے. اس ضمن میں غزوہ بنو قریظہ کا مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کے علم ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا معاملہ پیش آیا، اور اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ پیش آ رہا ہے. سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے ذکر کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. یہودی قبیلے بنو قریظہ کی عہد شکنی پر اقدام. یہ قبیلہ تیسرا قبیلہ ہے. آپ کے علم میں ہے بنو قینقاع، یہ بدر کے بعد ان کو نکال باہر کیا گیا. بنو نذیر سن 4 ہجری میں ان کو نکال باہر کیا گیا، اور اب 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے خلاف اقدام ہو رہا ہے. ان سے بھی اولاً معاہدہ تھا، اور انہوں نے بہرحال اب عہد شکنی کی ہے. سارے عرب کے 10,000 کے قریب لوگ آ گئے، مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں، اور اندر سے انہوں نے غداری کر ڈالی بنو قریظہ کے لوگوں نے، اور ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچنے کا اندیشہ تھا. چنانچہ اب ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقدام فرمائیں گے. ہوا کچھ یوں کہ غزوہ احزاب کا معاملہ ہو گیا مکمل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار اتار دیے، تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں. گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ قریظہ کی طرف صحابہ کو روانہ کیا جائے اور ان کے خلاف اقدام کا معاملہ کیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے علاقے کی طرف بھیجا، اور ان کے سامنے پھر آپشنز آئے. بہت تفصیل کا موقع نہیں، ایک آپشن تو خود انہوں نے سوچنا چاہا. ان کے ایک سردار نے کہا کہ چلو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، چلو اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں بچوں کو قتل کر دیتے، مسلمانوں کے حوالے نہیں ہونے دیتے، چلو ایسا چلو ویسا. لوگوں نے بات کو نہیں مانا. پھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. ان سے ان کے ماضی کے مراسم تھے، مگر انہوں نے بھی جو ہے وہ پہل نہیں کی. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ آفرز کے معاملات آئے، مگر وہ ہٹ گئے. اور پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا تھا. خطا کا معاملہ ان سے ہو گیا تھا. پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، جو ایک سردار بھی تھے ماضی میں، اور ان کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، اور یہود کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات بھی تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا اتفاق ہوا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنے ہمیں قبول ہے، کیونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا، ان کے لیے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مردوں کو قتل، جبکہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ فیصلہ سعد بن معاذ نے فرمایا. کیوں؟ انہوں نے دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو. یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جب سارے عرب کے 10,000 کے قریب افراد آ گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ. اس موقع پر انہوں نے غداری کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی فیصلہ آسمانوں پر بھی ہوا. یہود تو تورات کے ماننے والے تھے، تورات میں بھی اسی طرح کے احکامات موجود، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں پر بھی قریظہ کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں ہوا ہے. جب اللہ کا رسول زمین پر آ جاتا ہے تو پھر جو قیامت میں جزا و سزا ہونی ہے وہ اسی دنیا میں ہوتی ہے اس قوم کے لیے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوتے ہیں ان کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے. اگر رسول کے ساتھی تعداد میں ہو تو ان کے ذریعے سے، ورنہ آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اس میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے حقائق ان کو بتائے، جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ہم نے ان کو اٹھا کر پٹک دیا. نوح علیہ السلام کی داستان سنائی گئی ہے، حضرت ہود کی داستان سنائی گئی ہے، لوط کی قوم کا واقعہ بیان کیا. تو تمام پیغمبروں کے بارے میں یہی قانون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے لوگ تھے جن کو آپ نے پیغام پہنچایا، ان کو بھی ایک خاص وقت میں الٹیمیٹم دے کے موت کی سزا دے دی گئی تھی. یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس کے تحت قیامت میں بھی معاملہ ہوگا اور دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خدا زمین پر آ گیا ہے اور اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یوں یہ تینوں قبائل یہود کے ان کا صفایا ہوا مدینہ طیبہ سے، اور یہ نکال باہر کیے گئے ہیں. اور بدترین جو اقدام ہوا وہ تو بنو قریظہ کے خلاف ہوا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل بھی کیا گیا ہے سزا کے طور پر غداری کی وجہ سے. اس کے بعد ناظرین کرام کچھ دیگر فوجی مہمات کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. مختلف سرایا ہیں. سریہ آپ کو یاد ہے وہ مہم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے. کچھ غزوات کا ذکر بھی ملتا ہے. ان سب کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟
امن و سلامتی کی راہ میں حائل قبائل اور اعراب کے خلاف تعذیبی کارروائیاں. اعراب یہ بدوؤں کو کہا جاتا ہے. بیڈوئنس جو دیہاتوں وغیرہ میں ریگستانوں میں رہا کرتے تھے شہر سے باہر دور آبادیوں میں, تو ان کچھ قبائل اور بدوؤں کی طرف سے کچھ سازشی عناصر اگر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے میں, تو اب ان کے خلاف تعذیبی کارروائیاں کی گئی ہیں. اور یہ فوجی مہمات احزاب کے بعد ہو رہی, اور پہلے ذکر ہو چکا ہے اس حدیث کا کہ الان نغزوہم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ان قریش کے خلاف ہم اقدام کریں گے. ساری قوت لگا کر دیکھ لی قریش کے لوگوں نے بھی اور عرب کے لوگوں نے بھی. اب مسلمان مزید ابھریں گے, اور یہ اب تعذیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس طرح کے شر پسند عناصر کی بیخ کنی کے لیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے تھے. تو مختلف مہمات, غزوات بھی ہیں جن میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, کچھ سرایہ بھی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو امیر بنا کر ذمہ داری دے کر بھیجا تھا. اس کے بعد ایک اور اہم غزوہ بنی مستلق ہے, سن 6 ہجری میں پیش آیا. اس کے تعلق سے 2 واقعات بڑے اہم ہیں جن کی طرف اشارہ قرآن حکیم میں آتا ہے. اس نسبت سے اس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے. غزوہ بنی مستلق یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. سبب کیا ہے؟ سردار بنی مستلق حارث بن ابی ضرار کی جنگ کے لیے تیاری. یہ ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کے لوگوں نے چاہا کہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی قوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے اس کی کلیریفیکیشن بلکہ کنفرمیشن لی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اگریسو انداز میں ان کے خلاف اقدام فرمانا چاہا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام ہوا. صحابہ کرام کا لشکر لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ ہوئے اور چشمے مریسی تک پہنچے تو بنی مستلق آمادہ جنگ ہو گئے. اسی اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے. کنواں ہے اس کا چشمہ اور وہاں کا پانی, اس مقام پر یہ بنو مستلق جو تھے وہ آمادہ جنگ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ بارگی حملہ اور مشرکین کی شکست. اندازہ کیجئے گا, تفصیل کا موقع تو نہیں, انٹیلیجنس انفارمیشن کتنی مضبوط تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ جو قبیلہ تھا بنی مستلق اس کے سردار کا ارادہ ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام تک انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے. آپ نے کنفرمیشن لی اور بڑے اگریسو انداز میں آگے بڑھ کر خود آپ نکلے مدینہ طیبہ سے اور لشکر لے کر مریسی کے چشمے تک پہنچے. تو وہاں پھر جنگ کا موقع آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یک بارگی حملہ ہوا اور مشرکین کی شکست ہو گئی. عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا. قیدیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد احکامات آگے, وہ احکامات اپنی جگہ سورہ انفال کے ذیل میں بیان بھی کیے جاتے ہیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سردار کی بیٹی تھی اور بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی آئیں. غزوہ بنی مستلق سے قبل منافقین بالخصوص عبداللہ بن ابی کا رویہ, جس کا ذکر پہلے بھی آیا. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار, رئیس المنافقین اسے کہا جاتا ہے, منافقین کا سردار. اس کا رویہ کیا تھا؟ اس سے قبل بنو قینقاع کے معاملے میں دخل اندازی. بنو قینقاع آپ کو یاد ہے نا, بدر کے بعد اس قبیلے کا صفایا کیا گیا, بلکہ مدینہ شریف سے نکال باہر کیا گیا. کہا تھا اس نے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے ان یہود سے کہا, کوئی ساتھ نہیں دیا. پھر غزوہ احد میں شر اور بدعہدی اور مسلمانوں میں تفریق کی کوشش, یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ 300 منافقین کو لے کر راستے سے علیحدہ ہو گیا تھا. اس کے باوجود ہر جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کر کہتا, لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے, لہذا ان کی مدد کرو, انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو. یہ ہے دال میں کالا ہونا. یہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے رسول ہیں؟ جی, اسی پر قرآن میں سورہ منافقون کی ابتدائی آیات بھی آئی ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی علیہ السلام, منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نبی یقیناً اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول, لیکن اللہ گواہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, دل سے گواہی نہیں دیتے. اور یہ دال میں کالا تھا نا, کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو جو مسلمان تو مانا جا رہا ہے, لیکن کیا ہے, دل کا چور ہے کہ اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے ان کے جو تھے منافقین کے وہ قبول کیے جائیں, ان کو مسلمان مانا جائے. ہر جمعے میں خطبے سے پہلے کھڑے ہو کر یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. بعد اس کی شر انگیزیاں تھیں اور غزوہ بنی مستلق سے پہلے اس کا یہ کردار کھل کر سامنے آتا رہا ہے. بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ, یثرب پھر مدینہ النبی بنا, تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ تو بے تاج بادشاہ تھے,
اس کو وہ حسد جو ہے وہ اس دن سے ہو گیا، اور اب یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر آستین کا سانپ بن کر ان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، اور مسلمانوں سے کہا کیا ہو گیا، پورے عرب سے کیسے ٹکر لوگے، ہمیں کہا گیا تھا ہمیں کسرا کے کنگن ملیں گے، یمن کے محلات ملیں گے، شام کی کنجیاں ملیں گی خزانوں کی، یا ہم بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے۔ اس طرح انتشار پیدا کرنے کی بھی اس نے کوششیں کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے پر عبداللہ بن ابی اور منافقین کا پروپیگنڈا۔ حضرت زید کی زوجہ رہی ہیں حضرت زینب، وہاں نکاح کے بعد طلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر آپ نے بیوی زینب سے نکاح کیا تو اعلان کر دیا معاذ اللہ کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، استغفر اللہ، حالانکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ تفصیلات پہلے بھی ہمارے علم میں ہیں الحمدللہ۔ یہ ہیں ساری اس کی حرکتیں عبداللہ بن ابی کی۔ غزوہ بنی مصطلق سے پہلے طرح طرح سے اس نے اندر ہی اندر رہ کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق میں منافقین کا کردار، مدینے سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 پہلے پیش کی گئی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا واپسی کے سفر پر، تو مہاجرین اور انصار میں کچھ نوک جھونک ہو گئی، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، تو جب وہ بیچ بچاؤ تو ہو گیا، اس سے کہا ہاں اے مدینے والو، اے یثرب والو، اور ان مہاجروں کو کھلاؤ پلاؤ، تم نے ان کو موٹا کیا، تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، اس کی بد کلامی انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، یہ آ کے صاف جھوٹ بول گیا، قسم کھا کر میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کہا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیات عطا فرما دی، کہنے لگا ہم عزت والے بس مدینے پہنچ کر ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ پیش آیا اس واقعے کے دوران میں، یعنی بنی مصطلق سے واپسی، غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے سفر کے دوران میں معاملہ پیش آیا، واقعہ افک، بہت مشہور واقعہ، قرآن میں سورہ نور کی آیات 11 تا 20 کے دوران میں ان مسائل کو بیان کیا گیا، اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا رد اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے اعلان برات کیا ہے۔ قافلہ نکل پڑا تھا، اور قافلے کے بعد ایک پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ایک آدھ صحابی کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی رہ گیا ہو یا کسی کا سامان رہ گیا تو وہ لے کر بعد میں لشکر کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رفع حاجت کے لیے کچھ دور تشریف لے گئی تھی، ہودج ہوتا تھا جس کو ہم ڈولی کہتے ہیں، وہ اٹھانے والے اٹھا کر چلتے بنے، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ اما عائشہ ان کا وزن کم ہوگا کہ اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب فراغت پا کر واپس آئیں تو پریشان، اور پھر ایک صحابی جن کی ذمہ داری تھی صفوان بن معطل، انہوں نے ان کو دیکھا، انا للہ بھی پڑھا، پھر اپنی اونٹ پر سوار کر کے وہ لشکر میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ اس پر طوفان برپا کر دیے، معاذ اللہ عبداللہ بن ابی نے اس کی زبان پر گندی باتیں، کچھ اور لوگوں کی زبان پر اس طرح کی بات آئی، اور اما عائشہ کی براءت کے اعلان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی آیات سورہ نور میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ واقع افق کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی غزوہ بنی مصطلق کے سفر سے واپسی کے دوران میں واقعہ پیش آیا۔ منافقین کا پول پھر اللہ تعالیٰ نے کھولا، سورہ منافقین میں بھی ان کا پول کھولا، اور ان کی حرکتوں کو اللہ نے واضح کیا، اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوا کہ ان کی شر انگیزیوں کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرمائی، اور امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی کے اعلان کے لیے رب العالمین نے آیات قرآنی عطا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ بنی مصطلق کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس کے بعد کی فوجی مہمات، جیسے کچھ فوجی مہمات احزاب بنو قریظہ کے فوراً بعد، اسی طرح غزوہ بنی مصطلق کے بعد کی بھی فوجی مہمات جاری رہی ہیں، ڈھیٹ بددوؤں اور اکڑے ہوئے دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے، بددوؤں کے اندر کچھ سر اٹھانے کی کسی نے کی کوشش کی، چھوٹی موٹی جھڑپوں کا معاملہ کہیں ہوا ہو تو ہوا ہو، باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، یا کچھ لوگ کہ جو سر اٹھانے کی کوشش کریں ایک ابھرتی ہوئی قوت کے مقابلے میں، تو ان کے خلاف جا کر اگریسولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے، آپ خود بھی گئے غزوات میں اور صحابہ کو بھی بھیجا سرایا میں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، تمام سرایا غزوات کا اگر ہم بیان کریں تو وہ تو تعداد میں 82 83 بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ظاہر بات اتنی تو ہماری ایک سال میں ایپیسوڈ نہیں ہوتی جتنی کہ سرایا کی تعداد ہے، تو سب پر کلام کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ان دا نٹ شیل یہ جو مہمات غزوہ بنی مصطلق کے بعد کی ہیں، ان کا ایک اہم مقصد کیا تھا؟ ڈھیٹ قسم کے بدو ان پر نگاہ رکھنا اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا۔ کوئی جھڑپیں نہیں ہوئی، لیکن ان کے اوپر ایک نگرانی رکھی جا رہی ہے اور ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی سازش کرنے کے لیے یا سر اٹھانے کے لیے کھڑا نہ ہو۔
یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ کچھ بیان ناظرین کرام ہمارے سامنے بنو قریظہ کا ذکر، بنو قریظہ کے بعد کچھ مہمات کا بیان، اور پھر ان مہمات کے بعد غزوہ بنی مصطلق کا تذکرہ. اس کے بعد ایک تفصیلی کلام کریں گے صلح حدیبیہ کے تعلق. 6 ہجری جس کو قرآن نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، سورہ فتح 26 سپارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب عمرے کی ادائیگی. برسوں ہو گئے اللہ کے گھر کا دیدار نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ دکھا دیا، عمرہ ادا کرتے ہوئے دکھا دیا. خواب میں آپ کے لیے خواب ایک اشارہ تھا، وحی تھا اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. آپ نے صحابہ کے درمیان منادی کرا دی اور عمرے کا ارادہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل حکم میں 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ روانگی. قریش کی روکنے کی کوشش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ میں پڑاؤ. قریش کی تو ناک کٹ جائے گی جن کو نکال باہر کیا، مسلمانوں کو معاذ اللہ ہجرت پر مجبور کیا، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں آ کر اگر عمرہ ادا کر لیں تو کیا حیثیت رہ جائے گی قریش کی. تو ان کی تو ناک کا مسئلہ آ گیا، چنانچہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا ہے. مسلمانوں کے جذبات دیکھ کر قریش کی طرف سے صلح پر آمادگی ہوئی ہے. مسلمان کسی طور پر بھی ٹلنے کو تیار نہیں، جانے کو تیار نہیں، اور صحابہ منتظر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے. گو کہ کوئی جنگی تیاری سے نہیں نکلا، عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے منتظر کہ جو اشارہ عطا ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے. جب یہ جذبات مسلمانوں کے دیکھیں سپردگی کے کہ جو حکم آئے گا ہمارے حضور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم عمل درآمد کریں گے، تو قریش کچھ صلح پر آمادہ ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور سفیر روانگی. قریش سے گفت و شنید کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سفیر کے طور پر روانہ کیا. قریش کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لینا اور مسلمانوں میں ان کی شہادت کی افواہ، کچھ آنے میں تاخیر ہو گئی. ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. قریش مکہ نے کہا عثمان بات تو بعد میں کریں گے، برسوں ہو گئے تم نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، تو پہلے طواف کر لو پھر مذاکرات کر لیتے ہیں. سنیے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ میرے رسول باہر انتظار میں ہوں اور میں طواف کر لوں ان سے پہلے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی گفتگو میں تاخیر ہوئی، یعنی کچھ وقت لگا، اور آنے میں جب تاخیر ہوئی تو ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے معاذ اللہ. چنانچہ جب یہ افواہ پھیلی ہے اور بات اس طرح کی سامنے آئی تو خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت علی الموت لینا. صحابہ کرام 1400 کی تعداد میں ہیں. ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل یعنی شہید کرنے کی افواہ پھیلی تو ایک عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے